اپنا جنید صاحب یہ جو قانون بنا ہے کہ یہ جو ٹیلی فون کے ٹیپوں شیپوں کا کیا یہ اسے کہتے ہیں فیئر ٹرائل بل پاس ہوا بل جو پاس کر دیا ہے جو اسمبلی والوں نے سیاستدانوں نے یہ کیا ٹھیک ہے تمہاری نظر میں؟ اس کا 2 لفظوں میں جواب دینا تو مشکل ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں نہ بھی پسند آئے تو موجودہ حالات میں اس کے سوا چارہ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. کیا کریں؟ نہیں مجھے کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے فون ٹیپ ہونے کی. میری تو جو بیتی ہوتی ہے فون پہ وہ ویسی پروگرام کے ذریعے اب اتنی پھیل گئی ہے کہ مجھے ڈر گاؤ پتر گیا ہوا ہے. جس نے تمہاری بےزتی کرنی ہے اس کو کوئی ریکارڈ چاہیے تمہاری گفتگو کی ٹیپ کا؟ نہیں, الزام ہی کافی ہے یار. یہ بات میں نے کی ہے جس نے بھی کرنی ہے بےزتی یار. تم ہمیں فضول اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہو. کسی کو جرت ہے میری بیزتی کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حد ہو گئی ہے تمہارے والی یار. اور ویسے یہ رہا جھگڑا ہو گیا اس لیے کہہ رہا ہوں غصہ نہ کرنا. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹیپ کریں گے اب فون یہ اپنا اس میں جرائم روکنے کے لیے کرنا چاہ رہے. دہشت گردی کی جو ویو ہے جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رکھا ہے اس نے اب ظاہر پاکستان میں اس حوالے سے اس قانون کو ویلکم بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ایک عرصے سے تھا کہ جی انسانی حقوق, بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 14 کی بھی یہ سرین خلاف ورزی ہے کہ کسی بھی شہری کے فون ٹیپ کیے جائیں, اس کی ای میل کا ریکارڈ چیک کیا جا سکے. لیکن بہرحال پوری دنیا میں یعنی تمام جو ہم سے کہیں زیادہ مہذب قومیں کہلاتی ہیں جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق اور پرائیویسی لاز جو ہیں وہ بہت سخت ہیں, وہاں پر بھی ان قوانین کے اگینسٹ نئی قانون سازی ہوئی ہے اور کسی حد تک ان کو اجازت دی گئی ہے. دہشت گردی تو پوری دنیا میں پھیل گئی ہوئی ہے اور بڑی خطرناک حد تک پہنچ گئی ہوئی ہے. اس میں واقعی بات تو یہ تمہاری ٹھیک ہے کہ ٹیلی فون ٹیپ کرنے سے بے شمار جرائم پہ قابو پایا گیا ہے. یہاں ہمارے ملک کے اندر بھی بڑے بڑی شخصیات اغوا ہوئی جو یا کسی کا بچہ اغوا ہو گیا تو وہ ٹیلی فون کے ذریعے 80% بندے 80% جو لوگ ہیں وہ ٹیلی فون کے ذریعے ہی پکڑے گئے. اچھا یہ عام طور پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ موبائل کی وجہ سے پاکستان میں کرائم ریٹ یا کرائم گراف بہت اوپر چلا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً یعنی موبائل کے استعمال سے پاکستان میں کرائم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ موبائل کی وجہ سے جو کرائم ڈیٹیکشن ہے, جو جرم کی تفتیش ہے وہ بھی بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے کیونکہ چالاک سے چالاک مجرم بھی جب موبائل کا استعمال کرتا, بے شک اس نے 2.5 لاکھ سمز کیوں نہیں رکھی ہوں اپنے پاس, وہ کہیں نہ کہیں موبائل کے استعمال میں یا چینج اوور کرنے میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور چھوڑ دیتا ہے, کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کر دیتا ہے. ایسی مشینری بھی پہنچ چکی ہوئی ہے کہ بند فون پکڑا جاتا ہے. فون بند بھی اگر اگلا بندہ کر لے, اس کی سم چل رہی ہو, بند فون ہو تو اس پہ بھی سنا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت کدھر بیٹھا ہو. پرابلم یہ ہوئی ہے صرف کہ اس قانون کو جو جب ڈرافٹ کیا گیا ہے تو اس میں اس حوالے سے تو یعنی نون لیگ کی فرمائش پر ایک شک شامل کی گئی ہے کہ اگر کسی آفیسر نے اگر غلط فون ٹیپ کیا تو پھر اس کو 3 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ غلط یا صحیح, کیونکہ اس قانون میں اتنی گنجائش موجود ہے, بہت زیادہ مارجن, بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے, کسی بھی شہری کا فون ٹیپ کیا جا سکتا ہے. لیکن دوسری طرف میرا خیال کہ اس کے لیے کچھ اور یعنی تدبیر کی جانی چاہیے تھی. ایک عام شہری کی یعنی جو پرائیویسی ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے, اس کی سیفٹی کے لیے کچھ اور کیا جانا چاہیے تھا. یوں بھی کیا جا سکتا تھا کہ ایک خفیہ اداروں کے اندر کوئی باڈی ہوتی, کوئی 2 رکنی 3 رکنی, جہاں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا جاتا کہ یہ شہری ہمارے شک کی زد میں ہے. واقعی اس کے کوئی ایسے مشکوک حرکات و سکنات دیکھنے میں آئی ہیں کہ اسے ٹیپ کرنا چاہیے, ریکارڈ کرنا چاہیے. یہ واقعی کو 2-3 بندوں کی کمیٹی فیصلہ کرے, کلا بندہ نہ فیصلہ کرے. کلا بندہ تو پھر تمہیں پتہ ہے وہ تو کچھ بھی کر دے گا, وہ کسی اینکر کے فون ٹیپنگ شروع کر دے گا, کہہ دے گا جی کہ جنید صاحب نے فلاں وقت میں فلاں شخص سے بات کی تھی تو جناب یہ ملکی سلامتی کے خلاف ہے. اب بالکل اگلا بندہ یہ سوچنا شروع ہو جائے گا یار جنید سلیم صاحب جو ادھر بڑے حسب حال میں دانشور لگے ہوئے ہیں, وہ ایک بندے سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی جی توتے دی پوچھل چڑھ جائے تو کیڑی دوائی کھوائی دی. اب توتے کی پوچھل چڑھ جائے کتنی بری بات ہے, اس کی دوائی پوچھ رہا ہو ایک دانشور. جو تمہارا شوق ہے وہی کرنا ہے تم نے ٹیلی فون پہ, اور یہ تو نہیں نا پوچھ رہا بھائی جی پٹرول آج کل خالص آ رہا ہے, تم نے تو پوچھنا یار باجرہ پائیے تو ٹھیک رہتا ہے. سردیاں شروع ہو گئی ہیں نا جی. نہیں میتھی تو میں ڈال رہا ہوں میتھی, وہ تو مجھے پتا ہے. اب آن جی نے بتا دیا تھا میتھی ڈالو آج کل.
वैसे इसका एक और फायदा भी हुआ है, ये जो नाइट पैकेजेस है ना, जानू जानू पैकेजेस, उस पर भी जरा कंट्रोल होगा। हाँ, कई बड़े बड़े सियासतदानों के भी फोन सामने आए हैं ना, इंटरनेट पे पाए गए हैं, वो जानू जानू पैकेज पे गुफ्तगू करते हुए रात के 2:45 बजे। उस पे भी अब जरा वो लोग कंट्रोल करेंगे कि भाई जी टेप हो रहे हैं। पाकिस्तान में सियासतदानों के फोन टैप होना कोई नई बात तो नहीं है, अब ये उसको कानूनी शक्ल दे दी गई है, पहले गैर कानूनी होते थे। चलो हमें क्या यार, मैं तो तुम्हें पहले बता चुका हूँ, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। बल्कि सियासतदानों के क्या, जब 2007 में मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस जो था वो ज़ेरे समाअत था, उस वक्त हुकूमत ने खुद एतराफ़ किया था, यानी चीफ जस्टिस के खिलाफ जब शवाहिद पेश किए थे तो उनकी फ़ोन के गुफ्तगू की जो टेप रिकॉर्ड्स थे वो पेश कर दिए थे सारे। तो उस वक्त ये इंकशाफ हुआ था कि आम पब्लिक और सियासतदानी क्या, जितने जज साहिबान हैं उनके घरों में और ऑफिसेज में जासूसी के हालात नस्ब में, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि फौरी तौर पर हटाए जाए। नहीं, काम तो ये खतरनाक ही है। बस मैं भी ये कहना चाहूंगा कि ये कानून तो ठीक ही है, मगर इसको मिसयूज करना बहुत खतरनाक और बुरी बात है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ नाज़रीन ये झूठ बोल रहा है, छोटा वक्फा नहीं है। हाँ, सीधी गल करो यार। वैसे तुम इधर बैठ कर तकरीरें करते हो कि झूठ बोलना बहुत बड़ी बात है। ये जो हम बच्चों को कहते हैं ना कि बेटे बाहर कह दो अब्बू घर में नहीं है, ये भी गलत है। तो फिर कहो नाज़रीन, यहाँ लेते हैं 9-10 मिनट का वक्फा।